هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ ابھی ملک کے جو حالات ہیں وہ حالات سے تمام مسلمان واقف ہیں کہ اس وقت میں ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تقریباً سبھی لوگوں کی زبان کے اوپر وقف ترمیمی بل کے تعلق سے چرچا ہے اور تقریباً مسلمان یہ وقف ہوتا کیا ہے، وقف کسے کہتے ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے، ان سے ناواقف بھی ہیں۔ کئی لوگوں کو وقف کے بارے میں معلوم نہیں کہ وقف ہے کیا چیز، کسے کہا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بورڈ ہے جس کا نام وقف ہے، اس کے تحت کئی مساجد چلتے ہیں، بس اتنا معلوم ہے۔ اس سے زیادہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وقف کیا ہے، وقف کی اہمیت کیا ہے، اور جس کسی نے بھی کوئی پراپرٹی وقف کر دی تو پھر اس وقف پراپرٹی کی اہمیت مسلمانوں کے اوپر کیا بنتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حکومت نے جو وقف ترمیمی بل 2024 اور 25 قانون بنا کر کے لایا، آخر وہ قانون کیا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ مختصر طور پہ گفتگو کروں گا تاکہ تمام باتیں مسلمانوں کے ذہنوں میں آ جائے، انہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات کہ وقف کسے کہا جاتا ہے، تو دیکھیے
وہ مال کہلاتا ہے جس مال کو کسی مالک نے اللہ کے لیے اپنی ملکیت سے نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں آج سے اس مال کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں یہ چیز اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب عام طور پر لوگ ان چیزوں کو وقف کرتے ہیں جو چیز غیر منقولہ ہو۔ غیر منقولہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ زمینات ہیں، مکانات ہیں، کنویں ہیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پہ اس زمانے میں ایک زمانے میں لوگ وقف کیا کرتے تھے، چونکہ یہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوا کرتی ہے، تو اس لیے عام طور پہ لوگ ان چیزوں کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جو بھی کوئی چیز وقف کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ملا کرتا ہے۔ آدمی جب وہ عبادت کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ عبادت ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو شخصی ہوتی ہے اور وقتی ہوتی ہے، یعنی جس آدمی نے وہ عبادت کی اسی ایک شخص کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک وہ عبادت کرتا رہا اسی وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، جو آدمی نماز پڑھے گا اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب تک وہ نماز کے اندر اس عبادت میں مبتلا رہے گا اسی وقت تک اس کو اس نماز کا اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور ثواب کسی دوسرے آدمی کو ملے ایسا نہیں ہے، یہ ہے شخصی عبادت۔ اور اسی کے ساتھ جو مالی عبادت ہوا کرتا ہے اس مالی عبادت کے اندر بھی شخصی عبادت اور وقتی عبادت ہوا کرتا ہے۔ اس مالی عبادت میں سے ایک عبادت ہے زکوٰۃ۔ جب آدمی صاحب نصاب ہو تو اب جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو جو وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اسے ثواب مل رہا ہے۔ جس وقت میں اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس زکوٰۃ کے مال کے اوپر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دیا۔ پھر جس کو اس نے زکوٰۃ دیا جو مستحق زکوٰۃ تھا، جب اس نے زکوٰۃ کا مال اپنے پاس لیا، ملکیت ان کی جب ان کے اوپر ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں وہ اس سے فائدہ اس وقت تک اٹھائے گا جب تک اس کے پاس زکوٰۃ کی وہ رقم موجود ہوگی۔ جب وہ زکوٰۃ کی رقم ختم ہو گئی تو پھر اس کا فائدہ اس کے بعد، چونکہ اب زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے تو اب اس کے بعد اس کو فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، اس مالی عبادت میں ایک مالی عبادت وہ ہے جس کو وقف کہا جاتا ہے۔ یہ وقف ایسا مالی عبادت ہے کہ جب تک یہ مال اس دنیا میں موجود ہو اس وقت تک وقف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے، چہ جائے کہ وقف کرنے والا اس دنیا سے گزر چکا ہو، اس کی موت واقع ہو گئی ہو، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ان مالی عبادتوں میں سے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے یا پھر عوام میں مشہور ثواب جاریہ ہے، یہ آپ وقف کے ان پراپرٹیوں کے ذریعے جن کو وقف کیا جاتا ہے اس سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ثواب جاریہ انسان اپنی اولاد سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اولاد سے ثواب جاریہ کس طریقہ پر حاصل کیا جائے گا کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، کہ اس نے علم حاصل کیا، اور جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا اور پھر اپنے علم کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک اس علم کو پہنچائے گا، دوسروں تک اس جانکاری کو پہنچائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے باپ کو بھی چہ جائے کہ دنیا سے وہ رخصت ہو چکا ہے،
بیٹے کا سکھایا ہوا اور سیکھا ہوا یہ علم اب ان کے باپ کو بھی ان کا ثواب منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طریقہ پر وقف کی جو زمین ہوا کرتی تھی، جس کو کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میری اتنی زمین ہے میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، میری اتنی زمین ہے میں عیدگاہ کے لیے وقف کرتا ہوں، میری اتنی زمین ہے میں اسے مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں، میری اتنی زمین ہے میں اسے خانقاہوں کے لیے وقف کرتا ہوں، میری اتنی زمین ہے میں اسے یتیم خانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، تو یہ تمام چیزیں وقف پراپرٹی کے اندر داخل ہوگا۔ اور جو ہی جس آدمی نے جو پہلے مالک تھا جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کے اوپر مساجد بنائی جائے گی، مدارس بنایا جائے گا، یا پھر اس کے اوپر ایسا یتیموں کا یتیم خانہ بنایا جائے گا جس میں یتیم بچے آ کر کے رہیں گے، ٹھہریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ تمام چیزیں وقف ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی ملکیت ختم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت شروع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی ملکیت جس چیز پہ شروع ہوئی تو پھر انسان کی ملکیت اس کے اوپر ہرگز نہیں رہتی۔ کنٹرول چہ جائے کہ انسان کا ہوتا ہے، لیکن ملکیت اس زمین کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ یہ وقف کا سلسلہ یہ 8-10 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر سب سے پہلا وقف جو زمینوں کو کیا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے اور مدینہ شہر کے اندر آپ گئے تو آپ نے یہ چاہا کہ ہم ایک مسجد بنائیں جس مسجد کے اندر مدرسہ بھی قائم ہو، جس مسجد کے اندر قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جائے، جس مسجد کے اندر جب مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات ہوں تو ایسی صورت میں اس کا فیصلہ بھی وہاں پہ کیا جائے۔ الغرض اس طریقہ پر آپ کو ایک جگہ کی تلاش ہوئی، چنانچہ آپ کو جو جگہ پسند آئی وہ پسند جگہ کے اوپر باغات تھے۔ آپ نے باغ کے مالک سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کی وجہ سے جب مسجد یہاں بنے گی تو میں یہ باغ مکمل طور پہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا باغ ہے، میں اپنے ذاتی پیسے سے آپ کے اس باغ کو خریدوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغات کو خریدا، اور خریدنے کے بعد آپ نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس زمین کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ آج مدینے کے اندر جو مسجد نبوی ہے، اس مسجد کی زمین سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی پیسے سے خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور آج تک وہ وقف اسی طریقہ پر ہے، ان کے اندر توسیع کی گئی۔ اس کے بعد جب ضرورت پیش آئی، ان کے ارد گرد میں جن جن صحابیوں کے مکانات تھے ان تمام صحابیوں نے اپنے اپنے زمین کو اللہ کے لیے اور مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، ان کے پاس ایک باغ تھا، آپ نے اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقف کرنے کے بعد آپ نے قانون بنایا کہ میں یہ اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے لیے میں جس باغ کو وقف کر رہا ہوں اس کا دیکھ بھال تو کوئی انسان ہی کرے گا، جو انسان اس کا دیکھ بھال کرے گا اس کو متولی کہا جانے لگا۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ متولی کا جو بھی خرچہ ہوگا، مطلب ان کا جو محنتانہ ہوگا، جو وہ محنت کرے گا اس زمین کے اوپر، اس زمین سے جو بھی پروفٹ ہوگا اس متولی کو بھی، اس ذمہ دار کو بھی، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا اسے بھی وہ چیزیں ان کا فائدہ دیا جائے گا۔ کچھ پیسہ متعین کیا گیا کتنا پیسہ ان کو دیا جائے گا،
اور باقی جو پیسے بچیں گے، جو پروفٹ بچے گا، ان میں غریبوں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کے اندر اس چیز کو تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کے پاس 3 باغات تھے، تینوں کے تینوں باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اور پھر میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کرام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے تو اس وقت میں مسلمانوں کے حالات کچھ زیادہ اچھے مالی اعتبار سے نہیں تھے، چونکہ مکہ سے جب آپ ہجرت کرے تھے صحابہ کرام تو اپنے مال و دولت، اپنے پراپرٹی کو مکہ کے اندر چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ مدینہ کے اندر آئے تو ان کے ساتھ میں وہی چیزیں تھیں جو ان کے استعمال کی چیزیں، کپڑے تھے اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو وہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن جو بھی پراپرٹیاں تھیں وہ تمام کے تمام مکہ کے اندر آپ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے ہجرت کے بعد وہ غریب ہو گئے تھے، لیکن جب مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے جو مسلمان تھے انہوں نے ان مہاجر صحابیوں کی بہت ہی جم کر کے خدمت کی۔ وہاں پہ یہ درس ان کے عمل سے ہم تمام مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ملتا ہے کہ اس وقت میں مہاجرین ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو مدینہ کے اندر جو پہلے سے موجود صحابہ تھے ان سبوں نے جو مدد کی ہے۔ کسی کے پاس 2-3 گھر تھے تو کہا کہ بھائی میرے پاس ضرورت سے زیادہ گھر ہے، ایک گھر آپ لے لو، اس کے اندر آپ رہ جاؤ۔ ضرورت سے زیادہ جس کے پاس باغات تھے کہا کہ میرے پاس اتنے باغات کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جو باغ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کا استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد صحابہ کرام نے عمل کیا، اور یہی چیز ہم مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے کہ اگر کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، چاہے جائے کہ پریشانی اس کی کسی بھی طریقے سے آئی ہو، سیلاب کے ذریعے سے آئی ہو یا کسی اور مصیبت کے ذریعے سے آئی ہو یا کسی کے ظلم کی وجہ سے آئی ہو، جب وہ پریشان ہے، بے گھر ہیں، تو جو مسلمان اس قابل ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے اس طریقے کو دیکھے، اس طور و طریقے کو دیکھے، صحابہ کرام کو اخلاق کو دیکھے، پھر اپنانے کی کوشش کرے اور ایسے مسلمان کیا کہتے ہیں مظلوم مسلمانوں کی وہ مدد کرنے والے بنائیں۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ پیسے آپ کے پاس اس وقت میں نہیں تھے، پانی کی قلت تھی۔ مدینے کے اندر ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، وہ پانی بھاری قیمت میں بیچا کرتا تھا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ بھائی کیا کریں، یہ اتنا زیادہ قیمت لیتا ہے کہ ہمارے پاس تو خود کھانے پینے کا کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پانی کہاں سے خرید کر کے لوں اس سے۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی قلت ہے، اور ایک یہودی کے پاس جو کنواں ہے اس نے بھاری قیمت اس کی لگا رکھی ہے، جو ہم میں سے صحابہ ہمارے ساتھی خریدنے کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے وہ جو ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے گھر کے قریب، ہمارے محل کے قریب ان کا محل ہو۔ اگر جو آج کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جنت کی بشارت جب دی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں کنویں کو خریدوں گا، اس کے پانی کو خریدوں گا اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی جو کنویں کا مالک تھا ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی تو میرے سے کنواں بیچ لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کیسے کنواں بیچوں گا، یہ تو میرا کاروبار ہے اور پروفٹ اس کے اوپر مجھے اچھا ملتا ہے، میں نہیں بیچ سکتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، اگر پورا کنواں نہیں بیچ سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ آدھا کنواں مجھے بیچ دو اور آدھا کنواں تم اپنی ملکیت میں رکھو۔ ایک دن پانی ہم اس کا استعمال کریں گے اور دوسرا دن پانی تم اس کا استعمال کرنا، اسے بیچ لینا۔ تو یہودی مالک کنویں کا مان گیا اس بات کے اوپر، یہ سوچ کر کے کہ پیسہ بھی ملے گا اور پانی بھی میں بیچا کروں گا۔ چنانچہ اس وقت میں 16,000 درہم کے عوض میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے آدھا کنواں خریدا۔ اب خریدنے کے بعد ایک دن حضرت عثمان غنی کی باری تھی پانی بھرنے کی، اور دوسرے دن یہودی کی باری آتی تھی۔ جس دن حضرت عثمان غنی کی باری آئی پانی بھرنے کی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری باری ہے، پورا دن ہماری ملکیت رہے گی اس کنویں کے اوپر، اس میں سے وہ پانی بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی پیسہ کے وہ اس سے پانی لے کر کے جائے۔ اب فری میں ایک دن پانی ملنا ہے، دوسرا دن پانی قیمت کے عوض میں ملے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس وقت میں تمام کے تمام اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا کرتے تھے کہ کل کا دن مجھے خریدنے کی نوبت نہ آئے۔ اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت میں مدینہ میں رہنے والے، اس کنویں کے ارد و گرد میں رہنے والے جو کفار و مشرکین تھے، انہیں بھی آپ نے اجازت دے دی کہ تم بھی آ کر کے اس پانی کو مفت میں حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جس دن حضرت عثمان غنی کی باری آتی کنویں کے اوپر بھر لگی رہتی، لیکن جب دوسرے دن باری یہودی کی آتی تو ایسی صورت میں کنواں خالی نظر آتا۔ تو یہودی نے محسوس کیا یار میرا تو نقصان ہو گیا، آدھا کنواں بیچ کر کے میں تو پھنس گیا ہوں، میرا تو نقصان ہو گیا۔ تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہودی نے حضرت عثمان غنی سے التجا کی کہ ایک کام کیجئے، جو آدھا کنواں ہماری ملکیت میں ہے وہ کنواں بھی آپ ہی رکھ لو، میرے تو اب کچھ کام ہی کا نہیں ہے، کوئی تو آتا ہی نہیں میرے سے پانی خریدنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تاریخ میں بات لکھی جاتی ہے کہ ما بقیہ یعنی پورے پیسہ 35,000 درہم دے کر کے، پہلے 16,000 اور پھر بعد میں 18,000، یہ اتنا درہم دے کر کے 18-19,000 درہم دے کر کے پورا 35,000 درہم میں اس پورے کنویں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی ملکیت میں وہ کنواں چلے گیا۔ تو میرے دوستو، وقف کا سلسلہ صرف آج کا نہیں ہے بلکہ سارے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، پھر اس کے بعد ایک صحابی رسول ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ وہ 10 صحابی جن کی جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں دی تھی، انہی میں سے ایک صحابی ہیں۔ ان کے پاس کئی مکانات تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے مکانات میں سے کئی ایک مکان کو آپ نے یہ کہہ کر کے وقف کر دیا کہ اس کے اندر مطلقہ خواتون ٹھہرا کریں گی۔ بعض مکانات ان کے ایسے وقف کردہ تھے جن کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر بیوہ خواتین ٹھہرا کریں گی، چونکہ متعلقہ خواتین اور بیوہ خواتین جو ہوا کرتی ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر شوہر سے طلاق ہو گیا، تو ایسی صورت میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا کرتا۔ 35-40 سال کی عمر میں کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، میکے کے اندر ان کے ماں باپ اور بھائی بہن بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، تو پھر ایسی عورتیں کہاں جائیں گی؟ اس کا انتظامات بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے یہ کیا تھا کہ کوئی چیز، کوئی مکانات اس طریقہ پر وقف کر دی جاتی تھی، اس کے اندر اس کے ٹھہرنے کا انتظام ہوتا، یا پھر کچھ مکانات ایسا ہوتے جو ان کو کرائے کے اوپر ڈال دیا جاتا، ان سے جو کرایہ آتا ان کرایوں کو یتیم بچوں کے اوپر، غریب عورتوں کے اوپر، بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، وقف کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ ان واقعات سے آپ تمامی حضرات کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ وقف کی جو پراپرٹی ہوا کرتی تھی اس وقت میں، اس کا فائدہ عوام کو ملنے کے لیے لوگ وقف کیا کرتے تھے کہ وقف کرنے والے کو بھی ثواب ملے، اور جن چیز کو اس نے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ عام طور پہ اس وقت میں ان سے جو بھی پیسہ وغیرہ آتا تھا ان تمام چیزوں کو غریبوں کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک اصول بنایا گیا، فقہائے کرام نے ایک اصول بنایا۔ یہ اصول فقہائے کرام نے خود اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے باغ کو وقف کیا
تو وقف کرنے کے بعد انہوں نے ایک طریقہ لکھا، ایک اصول بنایا کہ وقف کی جو پراپرٹی ہوگی جو اللہ کی ملکیت میں ہوگی، لیکن کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مسلمان اس کی دیکھ بھال کرے گا، تو ایسی صورت میں دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے تنخواہ متعین کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کے تحت کام کرے گا ان کی بھی تنخواہ متعین کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ان سے پروفٹ اس کے علاوہ بچے گا، ان بچے ہوئے پیسوں کو کہاں اور کس طریقہ پر تقسیم کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو تقسیم کیا گیا۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام ان وقف کی پراپرٹیوں کا خیال شرعی اعتبار سے رکھا کرتے تھے، تو آج تک وہ کیا کہتے ہیں، وہ وقف کی زمینیں اور وہ پراپرٹیاں الحمدللہ محفوظ ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن اپنے ملک ہندوستان کے اندر جس زمانے کے اندر بھی مساجد کے لیے ہو، مدارس کے لیے ہو، یا پھر کسی بھی اور چیزوں کے لیے جو زمینیں وقف کی گئیں، اس زمینوں سے غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ان ذمہ داروں کو جن کو وقف کی زمینوں کے اوپر مالک بنایا، ملکیت تو اللہ کی ہے، حفاظت کی جن کو ذمہ داری دی گئی، ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ نبھایا ہے یا نہیں نبھایا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں تو کبھی وقف کی کیا کہتے ہیں دفتروں کے اندر گیا نہیں ہوں، لیکن جو لوگ گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولوی صاحب چپل آپ کی گھس جائے گی، کوئی کام اگر آپ کو کروانا ہے، وقف کے تحت اگر کروانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی چپل گھس جائیں گی، لیکن وہ آپ کا کام بغیر رشوت کے ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فائل آپ کا اگر وہاں پہ ہے، آپ جا کر کے ان سے ملو، منت سماجت کرو، تو ایسی صورت میں کہے گا بھائی یہ پرانا کیس ہے، یہ فائل بہت ہی نیچے ہے، اوپر آنے میں ٹائم لگے گا، آپ فلاں تاریخ کو آ جاؤ، فلاں تاریخ کو آپ جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ارے بھائی بہت بیزی تھا، وہ کام نہیں ہو سکا، میں آپ کا کام فلاں تاریخ کو کروں گا۔ لیکن وہی آدمی کا یہ کہنا ہے کہ جب بند مٹھی ہم نے رشوت اس کے ہاتھ میں دی، تو ایسی صورت میں مہینوں ہمیں وقت کا چکر کاٹنا پڑا، جب میں ان کے پاس گیا اور کچھ پیسہ دیا تو ایسی صورت میں دبا فائل فوراً جو ہے ٹیبل کے اوپر آ جاتا، اس کے اوپر کارروائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا یہ دونوں کے دونوں اکٹھے جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ بھلا بتلائیے، جو چیز اللہ کی ملکیت میں ہو اور جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی گئی ہو، اور اللہ کی ملکیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے ہر عام اور خاص اس سے فائدہ حاصل کرے، اور ان فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے اگر کسی کو رشوت دینا پڑے تو بھلا بتلائیے کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کا جلال گرم نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں نہیں آئیں گے؟ تو میرے دوستو، جو لوگ ان وقف کی پراپرٹیوں کو اپنے محافظت میں لے کر کے ان کو کیا کہتے ہیں سیو رکھنے کی ذمہ داری جن لوگوں نے لی ہے، اس وقت میں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ کہاں پہ میرے سے چوک ہوئی ہے، کہاں پہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، جو ذمہ داری مجھے دی گئی اس ذمہ داری کو میں صحیح طور پہ ادا کیا نہیں کرنے کی وجہ سے حکومت کی نظر آئی، اور حکومت اپنی نظروں کے اندر ایک قانون لے کر کے آیا، اس قانون کے تحت ان تمام پراپرٹیوں کو اپنے قبضے کے میں لینا چاہتی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وقف بل جو ابھی پاس ہوا ہے اس کے اندر قانون کیا کیا بنے ہیں۔ تمام قانون کو میں بھی پڑھ کر کے ابھی آیا نہیں ہوں، اور اگر بولا بھی جائے تو ایسی صورت میں وقت کی قلت ہے، تمام چیزوں کے اوپر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں البتہ اتنی موٹی بات میں آپ سبھوں کو گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، بتلا دینا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ 13 تاریخ کے احتجاج کے اندر جب شامل ہوں تو ظاہر سی بات ہے میڈیا والے آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے، ایسے لوگوں سے آتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے بھائی ان کو وقف بل کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے، لہٰذا ان سے پوچھیں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا، وہ یہی کہتے ہیں بھائی سارے لوگ آئے لہٰذا میں بھی آ گیا، مسجد میں اعلان ہوا تھا احتجاج میں چلو ہم بھی آ گئے، وقف کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ تو ایک موٹی بات جو قانون بن کر کے حکومت لائی ہے وہ چیز ہم سبوں کو معلوم ہونا چاہیے
وہ قانون کیا ہے میرے دوستو؟ پہلے جو قانون تھا وقف بائی یوزر، یعنی وہ پراپرٹی جس کو کسی نے وقف کر دیا اللہ کے لیے اور وہ پراپرٹی مسلمانوں کے یوز میں ہے. یہ دیکھیے وقف صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتا بلکہ ہر مذہب کے اندر. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پراپرٹی کو وقف کر دیا. کسی نے مندر کے لیے وقف کر دیا، کسی نے گرجا خانے کے لیے وقف کر دیا، کسی نے چرچوں کے لیے وقف کر دیا، اور کسی مسلمان نے مساجد کے لیے اور مدرسوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے وقف کر دیا. تو اگر وہ وقف کی زمینیں جس چیز کے لیے وقف کیا گیا ہے ان چیزوں کے اندر یوز میں آ رہا ہے، جس کو وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے کہ تمام جس کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ یوز ہو رہا ہے، مسلمان یا جن مذہب کے لیے وقف کیا گیا اس کے اوپر وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس زمین کو وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے. اور اس کا قانون یہ ہے کہ اس پراپرٹی کا دستاویز ہو یا نہ ہو، اس کا قبالہ ہو یا نہ ہو، اس زمین کا پیپر ہو یا نہ ہو، ہر دو صورت میں وہ وقف ہی مانا جائے گا. ہر دو صورت میں پیپر ہے تو وقف ہی ہوگا، پیپر اگر نہیں بھی ہے پھر بھی وہ وقف ہی ہوگا. یہ قانون پہلے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. یہ قانون مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہی قانون سکھوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہی قانون ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہے. لیکن اب اس قانون کے اندر تبدیلی یہ کر دی گئی مسلمانوں کے لیے، غیروں کے لیے ابھی بھی یہ قانون اسی طریقہ پر باقی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کے اندر تبدیلی یہ کر دی گئی ہے کہ جو بھی زمین وقف بائی یوزر ہے اس کا ان پراپرٹی کا مکمل کاغذ دکھلانا پڑے گا. اگر کاغذ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ زمین وقف کی نہیں ہوگی بلکہ حکومت اس کے اوپر قبضہ جمائے گی. اب کئی مساجد ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے ہیں جو 500 سال پرانی مساجد ہے، 500 سال بلکہ اس سے زیادہ جو ہے پرانے قبرستان ہیں، اس سے پرانے مدارس ہیں جن کا پیپر آج موجود نہیں ہے. کئی ایسے سیلابی علاقے ہیں اگر پیپر موجود بھی تھا تو سیلاب کے اندر ختم ہو گئے مکمل طور پہ، کوئی بھی ابھی اس کا پیپر موجود نہیں ہے. اب اگر ایسے مساجد کا اگر وہ پیپر مانگے تو کہاں سے لا کر کے دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، جائے کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، آپ کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ حکومت اس کے اوپر اگر وہ سیل کرنا چاہے، بند کرنا چاہے تو اس کو اختیار وہ بند کر دے گی. اور اس کے اوپر کئی آپ کو ویڈیو جو ہے وائرل بھی ہوا ہے کہ قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، مدارس کے اوپر تالا مار دیے گئے، مساجد کو بند کر دیے گئے. تو یہ قانون جب اس طریقہ پر پاس ہوا ہے تو اس کی صورت میں یہ مسلمانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ غیروں کو تو اس سے آزاد کیا گیا لیکن مسلمانوں کو عمل کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے. اسی کے اوپر احتجاج کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی احتجاج کرو. لیکن میرے دوستو میں تمام مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو وقف بورڈ کے اندر ان کے دفتروں میں کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ سے غلطی کہاں ہوئی ہے، کتنوں کا حق آپ نے مارا ہے، کتنوں کا حق آپ نے دبایا ہے. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ آپ نے ادا اگر کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کریم کی آیت ہے. اگر تم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر شکریہ ادا کرتے اور ان تمام چیزوں کو جو مستحقین ہے ان تک اگر تم تقسیم کیے ہوتے، ان کو فائدہ پہنچائے ہوتے، تو ایسی صورت میں لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور مزید اضافہ فرماتا. لیکن یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگلی آیت ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اس کا انکار کر دیا، ناشکری کی، دی ہوئی چیزوں کا استعمال صحیح طور پہ نہ کیا، تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. اور انہی عذابوں میں سے ایک چھوٹا سا جھلک دنیا کے اندر ہے کہ سارے لوگ مکمل طور پہ پریشان ہیں اس بل کو آنے کی وجہ سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بل واپس ہو، احتجاج بھی پرسکون طور پہ وہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی گناہوں سے توبہ کرنا، ذمہ دار لوگ اپنے گریبان میں جھانکنا اور اللہ سے گر گرا کر کے دعا کرنا جو ہم سے غلطی ہوئی وہ غلطی کی معافی چاہتے ہیں، اب یہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی. اور پھر ساتھ ساتھ علماء کرام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک حکومت کی طرف سے بل آیا تھا جو مسلمانوں کے خلاف تھا.
تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس وقت میں اپنے سالکین سے اور اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم روزانہ 500 دفعہ کم سے کم ہر مسلمان جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا وہ ذکر اور ورد کرے. تو جب لوگوں نے کیا تو وہ بل جو مسلمانوں کے خلاف تھا، اللہ نے اس کلمے کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور حکومت کو جھکنا پڑا اور بل واپس لینا پڑا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ احتجاج بھی کریں پرسکون انداز میں، گناہوں سے توبہ بھی کریں اور اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں. تو انشاءاللہ ہر لوگوں کا دل، انسانوں کا دل اللہ کی مٹھی میں ہے، جیسا چاہے اللہ اس کو گھما سکتا ہے. ابھی ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ چاہے تو محبت بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت کا اظہار کریں اور بندوں سے محبت کا اظہار کریں، تو اللہ غیروں کے دلوں میں بھی اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرمائے گا. اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.